السلام علیکم۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، لیکن جب وہ خاتون اللہ پر ایمان لائیں تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ فرمایا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھیں اور کسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھیں۔ فرعون نے ان کا بہت علاج کرایا تھا مگر ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر لگائی جائے گی تو اسے صحت ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ آسیہ کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس بچے کا لعاب دہن جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو لگا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بطن سے کوئی بیٹا نہ تھا، وہ بے اولاد تھی۔ لہٰذا اس نیک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ کے ہاتھوں ہی ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامیسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنایا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت سے منع کیا تھا، لہٰذا وہ کبھی بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شہزادے کی طرح ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود
موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں بدل گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہٰذا جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم کو بہت خوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور استغفار میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کیں۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ ہاں، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعون کے طور طریقے کو چھوڑ کر دین موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آسائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، چونکہ آپ کو جنت کے ان لاسانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور اس میں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل احادیث مبارکہ میں ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ کی حکومت کے ساتھ ایسے دربار میں بے پناہ مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مقام و منصب سب کچھ چھین لیا جائے گا، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کو قبول کیا۔